اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج 23ویں شب، جیسا کہ طاق رات ہم کہتے ہیں اسے. اور آپ دیکھتے ہیں مساجدوں میں شبینے کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پاک کا اہتمام ہوتا ہے، خوب نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اور ہم یہ دعا کریں گے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کہ وہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. اللہ پاک ہم پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے. اور میں یہ دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس دنیا فانی سے جو لوگ کوچ کر گئے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں. بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح پینل ہمارا اور معروف شخصیت، بہت اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، محترم جناب سردار نزاکت صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سردار صاحب؟ رمضان اچھا گزر گیا ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. عالم اسلام کے معروف عالم دین، بہت اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا سمجھاتے ہیں آپ پبلک کو ماشاءاللہ، اور ہمارے سننے والے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. علامہ مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. بہت شکریہ بلانے پر، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز، ہمارے اسپانسر ہماری محفل میں موجود ہوتے ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں ماشاءاللہ، خوب انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. جناب اشرف میمن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. ہمارے ساتھ عالم اسلام کی بہت معروف نعت خواں، جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کرتی ہیں. محترمہ نمرہ نویس صاحبہ، السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں. میں چاہوں گا کہ خوبصورت حمد باری تعالیٰ بارگاہ رب العزت میں پیش کریں. تیری شان اماں نوالو، تیری شان اماں نوالو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. اور تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، اور میری روح کی ہے یہ غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان اماں نوالہ، اللہ جل جلالہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش کی. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جناب سردار نزاکت صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان المبارک ماشاءاللہ ہم مسلمان تو اس کو بہت زبردست سیلیبریٹ کرتے ہیں الحمدللہ.
آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو؟ نماز تراویح وغیرہ 30 روزہ پڑھتے ہیں، 5 روزہ پڑھتے ہیں؟ دیکھیں میرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، اگر میں تراویح کا بولوں گا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں الحمدللہ روزے رکھتا ہوں، اچھا ماشاء اللہ، نمازیں ساری پڑھتا ہوں، اچھا لیکن تراویح مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا بس کچھ پچھلے دنوں کو طبیعت تھوڑی اپسیٹ تھی جس وجہ سے میں تراویح نہیں پڑھ سکا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نمازیں، روزے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہماری فیملی ساری اللہ کا شکر ہے کہ روزے رکھتے ہیں ہم لوگ، ماشاء اللہ۔ اور بالخصوص جب نیکسٹ چھٹی والا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ سحری کر کے سوتے ہیں، سحری کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رمضان سے پہلے ایک بہت بڑا انسان سوچتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور پتہ نہیں کس طرح گزرے گا، گرمی ہے، ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جو ہم لوگ 1 2 3 ٹائم کھا کے پھر بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، 4 5 دفعہ پانی پی کے پھر بھی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا صبر آتا ہے انسان کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنا ذاتی طور پہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں رمضان سے پہلے کہ میں کس طرح یہ پیاس برداشت کروں گا، گرمی بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، سارا چیزیں ساری وہ کرنی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ انسان کی صحت کے لیے بھی آج پوری دنیا میں جو جتنے ڈاکٹرز ہیں، جو ریسرچر ہیں، وہ سارے ریسرچ کر رہے ہیں، اس چیز پہ ریسرچ کیا انہوں نے کہ سال میں 30 دن کم از کم بندے کو رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اور جتنا اچھا یہ رمضان گزرا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں نے جتنے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم کر سکتے تھے، ہماری جو وسعت کے مطابق ہم لوگوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی پوری کوشش کی اپنے طور پہ، میرے اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جو ہم سب مل کے کرتے ہیں، لیکن جو رمضان کا جو مزہ ہے میرے خیال میں پورے 11 مہینے میں کوئی بالکل، جو رمضان کی شامیں، رمضان کی راتیں، ہر طرف اللہ اکبر کی آذانیں، ہر طرف نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چینل کم از کم ایک رمضان کی بھی اپنی ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ رمضان کی جو برکت ہے وہ پوری دنیا میں، میں ایک لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جو مسلمان اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور نہ کہ صرف میں، بیرونی ملک سے بھی دوستوں کے ساتھ ہمارے رابطے رہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب میں آج کل کسی سے انگلینڈ میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں کے گورے ہیں وہ سارے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت احترام کرتے ہیں، ان کے سامنے کھانا پینا نہیں کرتے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جب رمضان آتا ہے تو بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت سارے پیکیج ہوتے ہیں، سستی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں رمضان کا احترام کیا جاتا ہے، اور ہم سب کے لیے، ہم جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے لیے نعمت ہے، اور میں رمضان کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو دوست ہمارے ایفورڈ کر رہے ہیں، کم از کم عید پہ اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کوئی ایسے گھر لازمی دیکھیں کہ جن کے بچے عید کے کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور ان کو کم از کم لوگ، ہم سب جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا اپر کلاس لوگ ہیں، وہ سب مل کے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ رمضان کا مقصد پورا ہو سکے کہ عید والے دن وہ ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کر سکیں جن لوگوں کو اس مہنگائی کے دور کے اندر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرا تو نزاکت بھائی، آپ تو ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس کے ممبر بھی ہیں، اور سیاست سے آپ کا ایک تعلق ہے، اور ہمارے صوبہ سندھ میں آپ کی گورنمنٹ بھی ہے، بلکہ اب تو وفاق میں بھی آپ کی گورنمنٹ، ہاں ماشاءاللہ، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا تھا وہ جو آپ کی جو ریلیاں ویلیاں جو نکلتی تھی، آپ تھے، اقبال سٹانڈ صاحب تھے، میں نے ویڈیو میں فیس بک پہ لائیو دیکھا تھا میں نے، تو میں کہتا، میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبہ سے گورنمنٹ تعاون کرتی ہے جو ہماری جو این جی اوز وغیرہ جو چلتی ہیں کراچی میں؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ میں بالکل آپ پوری طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح مختلف ہاسپٹل کے اندر سندھ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو، میڈیکل کی میں بات کر رہا ہوں، اور رمضان میں جس طرح گورنمنٹ آف سندھ کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ کہ جو مہنگائی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ان 3-4 سالوں میں مہنگائی جس عروج پہ گئی ہے،
پاکستان کے لوگوں کی سکت نہیں ہے اتنی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو فیڈرل میں نئی گورنمنٹ بنی ہے، کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مل کے گورنمنٹ بنی ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کرے گی، اور ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ سارے لوگ مل کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سندھ گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جتنا اپنے طور پہ کر سکتی ہے، میں کسی این جی او کا یہاں پہ نام کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کچھ لوگوں کا نام میں لوں گا تو پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سندھ گورنمنٹ باقیوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی ناراضگی ہو، لیکن میں اس چیز میں انشور کر رہا ہوں آپ کو کہ سندھ گورنمنٹ جو بھی ادارے یہاں کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں، جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، جو سحری افطاری اور سب لوگوں کو کہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ ان کی پوری طرح سے مدد کرے۔ ماشاءاللہ۔ اشرف میمن صاحب، نزاکت بھائی نے بھی ہمارا جو مقصد ہے پروگرام کا جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی انسانیت کی خدمت کے لیے، نزاکت بھائی نے بھی یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے خیال رکھیں اپنے آس پاس والوں کا، اور پھر میں نے سے ایک سوال کیا کہ آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں، تو گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرتی ہے ہماری این جی اوز کو؟ اصل میں یہ بہت ساری چیزیں پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں، اور اس کو اس لیے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں اس سے مستفیض ہوتے ہیں عموماً، جو ایفیلیٹ ہوتے ہیں زیادہ تر گورنمنٹ سے، ہاں تقریباً وہ ایفیلیٹ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے میری ملاقات ہے، اچھی دوستی یاری ہے، تو آپ مجھے سپورٹ کریں گے یقیناً۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ نہیں ہیں لیکن بہت سارا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی دھن میں ہیں، مطلب ان کو اپنا کام کرنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے کیا آ رہا ہے، وہ اپنے اس ایم کو، اس بات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اسپرٹ ہماری سب کی ایک ہونی چاہیے کہ بھئی لوگوں کی خدمت ہو اور لوگوں کے معاملات بہتر ہوں۔ جو یہ بات ہے، اس بات پہ تو سب متفق ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جہاں گورنمنٹ ہوتی ہے، ادارے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سلسلہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جنرلی ایم اگر یہی ہے اور نیت یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت، تو پھر بس سبحان اللہ، پھر بہت اچھی بات ہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو فیض پہنچے، اور لوگوں کو حکومت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، عوامی حکومت کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت شربے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مثال دیتے ہیں باہر ممالک کی گورنمنٹ کی کہ وہ جب رمضان آتا ہے تو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اپنی پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، حالانکہ وہ مسلمان کنٹریز نہیں ہوں گی اتنی، جی ہاں جی ہیں انگلینڈ وغیرہ، لندن وغیرہ، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، پاکستان تو ایک مسلم کنٹری ہے، جی ہاں تو گورنمنٹ کیوں سپورٹ نہیں کرتی؟ بھائی ابھی آپ جیسے بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ آپ جاتے ہیں تو والنٹری جو ہے وہ سپر اسٹور جو ہے اپنے 30%، 80%، 40% جو ہے نا اپنے وہ کم کر دیتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے یہاں روزمرہ کی خریداری میں آتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سپر اسٹور پہ وہ لگ جاتا ہے ڈسکاؤنٹ 30% مشروب پہ، جو ہمارا لال شربت ہے تو آپ کو سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہاں پہ۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں ہماری یوز ہوتی ہیں، تو وہ دیکھیں کیا شعور ہے اور کیا بات ہے۔ وہ انویسٹمنٹ کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ جب یہ فروٹ اور یہ دوسری چیزیں ہیں، آپ رمضان سے ایک دن پہلے لیں تو وہ چیز آپ کو 100 روپے کلو یا 100 روپے درجن ملے گی، دوسرے دن رمضان کا پہلا ہی دن ہوگا تو وہ آپ کو 150 روپے اور 130 روپے آپ کو ملے گا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا سمجھ نہیں پڑتی کہ ایک دن میں کیا ایسی بات آ گئی کہ کیا ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا یہ لوگ جو دیکھتے ہیں، کمیٹیاں، پرائز کمیٹیاں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بس وہ اس میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، اس کی رسپانسبلٹی پوری طرح وہ نہیں، حالانکہ ادارے ہیں پرائز وغیرہ واچ کرنے والے ادارے، آپ کو پتہ ہے پورا مینجمنٹ ہے، دیکھیں لوکل مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن، لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، پھر مخصوص ادارے ہیں، لوکل انتظامیہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں جھول ہے، اور اس کو مل جل کے مطلب اس کو سختی سے دیکھا جائے تو حل کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، حاکم وقت ہم بڑی مثال دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، کہ وہ اپنے لوگوں کی کس طرح خدمت کرتے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، گفتگو جس حوالے سے چل رہی ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ جہاں تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عوام کی خدمت کا معاملہ ہے، وہ تو ایک عجیب معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ زمانہ واپس آئے یہ تو ایک خواب و خیال ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور امام مہدی علیہ السلام آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سید القوم فهو خادمهم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔
ہم اگر اپنی حکومتوں کو دیکھیں، جتنے بھی 70 سے زیادہ سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، میری تو اتنی عمر نہیں، 1985 کی پیدائش ہے، جتنی بھی تنظیمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بندہ بھی جب کرسی پر آتا ہے تو اس منصب کا وہ خیال بالکل نہیں رکھتا. اگر وہ رکھتا ہے تو اپنا مستقبل کے حوالے سے اسے کیا چیز مل سکتی ہے، کیا فوائد مل سکتے ہیں، کیا منافع مل سکتے ہیں، وہ ایک مخصوص طریقے سے کام کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنی سیاسی بنیادوں پر کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے. اچھا یہی المیہ ہے شہزاد بھائی کہ حکمران پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے، ہمارے تاجر بھی پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے. علامہ صاحب کی بات کاٹتا ہوں. جی میں نے نوٹ کیا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان اگر آتا ہے الیکشن سے پہلے جو اس کی مہم ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے نا کہ میں آپ کی عوام کی خدمت کروں گا، میں آپ کے لیے یہ لے کر آؤں گا، آپ کے لیے یہ فیسلٹیز لے کر آؤں گا. عوام کی خدمت ہی ہے سیاست، اور کیا ہے؟ ہاں بالکل خدمت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ قوم کا جو حاکم ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے. یعنی حضور نے فرمایا قوم کا حاکم ان کا خادم ہوتا ہے. یہاں جب حاکم بنتے ہیں تو پھر قوم کو خادم بنا لیتے ہیں، قوم کو غلام بنا لیتے ہیں. یہاں تو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جو ادارے چلتے ہیں ان کو حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں کہ سعید غنی صاحب کا حلقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، وہاں پانی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں. پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، میرے نمازی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شکر کرتے ہیں مسجد میں اذان ہوتی ہے یا آ کے وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ہم کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں. وہاں آپ بات کریں گے قوم کی خدمت کی، جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی ایک بنیادی چیز ہے، وہ چیز بھی ہم مہیا نہیں کر پاتے. یعنی کہ پانی کا پہنچانا، جو چیزیں روزمرہ کی ہیں وہ حکومتوں کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں. آپ جو یورپ کی مثالیں دے رہے تھے نا، یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ منصب پہ آتا ہے وہ اپنے منصب پر اس کا احساس کرتا ہے. یہاں اگر ہم اشارے سے گزریں گے، جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہیں یا وفاق کے ماتحت ہیں، تو آپ اشارہ توڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ذرا چائے پانی دے دو. وہ 10-15 روپیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. مارکیٹ میں آپ جائیں تو یہی سیاستدان، ان کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں کرتے دھرتے، ریڑیاں اور بتھارے لگا کے رمضان المبارک میں کروڑوں روپے کماتے ہیں. میں محمود آباد جس ایریے میں رہتا ہوں، وہاں جو غریب بیچارے ریڑی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، خیر وہ بھی بدماشیاں کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے میمن صاحب نے کہا چیزوں کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ان کو اوپر کے لوگ پکڑتے ہیں، ان کی ریڑی لے کے جاتے ہیں تھانے کے اندر اور وہاں سے 4 سے 5 ہزار روپیہ وصول کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ سیاسی تنظیمیں یا پھر یہ جو ریٹ کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، یہ کون سی عوام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ذلیل بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ہم کھل کے بات کرتے ہیں کیسے ذلیل ہوتے ہیں. 10 منٹ پہلے یہ وزیر اعظم ہوتے ہیں اور 10 منٹ کے بعد یہ رو رہے ہوتے ہیں. نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے نا کہ 10 منٹ پہلے ان کا تکبر، ان کا غرور، اور 10 منٹ کے بعد وہ جناب والا رو رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا. اور پھر جب یہ حکومت سے باہر آتے ہیں نا تو ان کو ایک ہی بات یاد آتی ہے، بیرونی ملکوں سے سازش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کے کاروبار باہر ہوتے ہیں، ان کے پیسے باہر ہوتے ہیں. اور پھر عجیب بات ہے، جن کو یہ پاکستانی پیسہ کما کے باہر بھیجتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ سازشیں کر رہے ہیں. بھائی کوئی بھی سازش نہیں کر رہا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا موقع دیتا ہے اور اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اللہ ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایسے نامور سیاستدانوں کو میں جانتا ہوں، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. اور یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر یہ جو حالت کرتے ہیں، جھگڑے، لڑائی، گالی گلوچ، میرے آقا نے فرمایا کہ ناچاکی کی وجہ سے لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا لیا گیا. حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے نا، سورۃ لیلۃ القدر کی تفسیر میں آتا ہے، 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے. فرمایا میں تو آیا تھا تمہیں لیلۃ القدر کا علم بتانے کے لیے، اور تم تو آپس میں لڑ رہے ہو، ناچاکی ہے. اس کی ناچاکی کی نوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا لیا گیا. جہاں صحابہ کرام کے درمیان اگر چپکلش ہو تھوڑی بہت تو لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا لیا جائے. اور یہاں سیاسی پارٹیاں اور ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، وزیر اعظم تک ان کو بات کرنا نہیں آتا. یعنی کہ خواتین کی توہین یہ کرتے ہیں، علماء کی توہین یہ کرتے ہیں، مساجد کی توہین یہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی توہین یہ کرتے ہیں. ہم کھل کے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں ابھی پیپلز پارٹی کا، تحریک انصاف کا، نون لیگ کا جو بھی معاملہ تھا، پاکستان کا ایک نامور آدمی اور پوری دنیا میں مشہور جسے عمران خان کہتے ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو اور کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو چوہا تک کہا. یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ آپ کے بیڈ روم کی باتیں کریں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں، ان کو بولنے کا طریقہ نہ ہو، شہزاد بھائی وہ میری اور آپ کی خدمت کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں
کہ جو علماء کرام سیاست کے اندر ہیں نا، اب ہم دیکھ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کو بھی کہ انہوں نے پوری ایک اجتماع بنا کے پی ڈی ایم بنا کے عمران خان صاحب کو باہر کر دیا، اور بڑا یہ سارا کا سارا اپنے حوالے لے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے بڑا کام کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسلام کی بل آئے گی یا نہیں، شریعت مصطفی کی بل آئے گی یا نہیں، نظام مصطفیٰ کی بل آئے گی یا نہیں۔ یہی ہماری پارٹیاں جب یہ حکومت سے باہر ہوتی ہیں، ان کو مدینہ بھی یاد ہوتا ہے، ان کو مکہ بھی یاد ہوتا ہے، ان کو بیت المقدس بھی یاد ہوتا ہے، ان کو میلاد بھی یاد ہوتی ہے، یوم عاشورہ بھی یاد ہوتا ہے، ختم نبوت بھی یاد ہوتی ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، علماء کی عزتیں بھی۔ اور جب یہ حکومت کے اندر آتے ہیں تو پھر یہ فرعون بن جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے حضرت عمر کی بات کی، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں تو ایک وفد آیا بیرونی ملک سے، یعنی کہ مدینہ سے باہر سے، اور ان لوگوں کے پاس جو سونا اور چاندی تھا وہ اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت نے آگے پوچھا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کہاں ہے؟ اللہ، تو وہاں جو صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ نے امیر المومنین سے ملنا ہے؟ فرمایا ہاں امیر المومنین سے ملنا ہے۔ فرمایا وہ جو مسجد نبوی شریف کی سیڑھیاں ہیں نا، ان کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کر رہے تھے، اٹھایا کہ آپ مسلمانوں کے امیر المومنین؟ فرمایا ہاں میں مسلمانوں کا امیر المومنین ہوں۔ جب ملک شام میں داخل ہوئے تو وہ شاہ شام نے کہا کہ یہ بتائیں جناب یہ آپ کس طریقے سے آئے ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں مہار پکڑے ہوئے ہیں اور آپ کا غلام جو ہے وہ سوار ہے۔ کہا ہم نے جو ہے نا آپس میں وعدہ کیا تھا اور آپس میں باریاں تقسیم کی تھی کہ جب ہم جائیں گے تو پھر اتنا میل آپ طے کریں گے مہار پکڑ کے اور اتنا ہم کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ ملک قریب آیا تو میرے غلام کے سوار ہونے کی باری تھی اور میری مہار پکڑنے کی باری تھی، اور ہم نے اپنی سلام سے انصاف سیکھا ہے، رواداری سیکھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دلجوئی کے ساتھ پیش آنا سیکھا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ زرداری صاحب سے آپ مل سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب سے مل سکتے ہیں، عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں، جب آپ ان حکمرانوں کے قریب نہیں جا سکتے، اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے، تو شہزاد بھائی کہاں سے وہ آپ کے معاملات کریں گے؟ وہ تو حضرت عمر ہے نا کہ مدینہ المنورہ کی زمین کو کوڑا مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے زمین تجھ پر کیا انصاف عمر نہیں کرتا کہ زلزلہ آ رہا ہے؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے تحقیق کی ہے کہ سرزمین مدینہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا، اور فرمایا کہ اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا سو جائے تو عمر سے سوال کیا جائے گا، اور اگر فرات کے کنارے جس چیز کے ساتھ کھوٹکے کے ساتھ جانور باندھتے ہیں وہ اگر کوئی چوری کرے تو عمر سے سوال کیا جائے گا، وہ تو یہ کہیں، اور یہاں یہ جناب والا ہم سے تو کوئی پوچھ پیچھ نہیں ہوگی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان سیاستدانوں کو آزما لیا، اب آپ کوئی متوسط اور غریب طبقے کو آزمائیں۔ آپ اس کو آزمائیں جس کو پتا ہو کہ لیاری کے اندر رہنا کیسا ہے، آپ اس کو آزمائیں جس کو پتا ہو کہ کھارا در کے اندر بغیر پانی کے رہنا کیسا ہے اور کھارے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، آپ اس کو آزمائیں کہ جو رنگی اور کرنگی کے اندر رہتا ہو ان کو آزمائیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے سیاسی گفتگو چھیڑ دی ہے تو میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کو آزمائیں۔ آپ نے ہر ایک کو آزمایا، اب آپ تحریک لبیک پاکستان کو بھی آزمائیں، اور اس کو آزمانے کے بعد دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اور اس کو تو ہم آگے ہی نہیں آنے دیتے، اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو خدمت کوئی بھی نہیں کر رہا، سب اپنی خدمت کر رہے ہیں، اپنی پارٹیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور جتنی خدمت کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اللہ اتنا ہی انہیں بکھیرے جا رہا ہے۔ علامہ صاحب یہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آپ کی بات کو۔ یہ پاکستان ہے یا جمہوریت ہے؟ یہاں سب کو تھوڑا سا مجھے اگر وقت دے دیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مولانا صاحب نے بڑی سیر اصل تقریر کی ہے یہاں پہ، ماشاءاللہ سارے سیاستدانوں کو رگڑا دیا، ساری چیزیں کی ہیں، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کریکٹر آپ کا اس دھرنے کے اندر تھا، جو آپ نے کیا، جس طرح آپ نے پنجاب کے اندر پولیس والوں کو مارا، جو پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا، جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر آج اب ایمانداری سے کوئی بتائے کہ علماء اکرام کا وہ کردار ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، میں آپ کی تقریر میں نہیں بولا، نہیں میں آپ کی تقریر میں نہیں بات کی، میں پوری تقریر کروں گا۔ پاکستان کے اندر جو ظلم و ستم مولانا حضرات نے کیے وہ پوری دنیا کے سامنے، پنجاب کے اندر جس طرح پولیس والوں کو مارا گیا، ان کے منہ کالے کیے گئے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے ان کو کلمے پڑھائے گئے، یہ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں تو جھگڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں پارلیمنٹس کے اندر،
لیکن اسمبلی کے اندر گولی اور لاٹھی کی سیاست نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی پولائٹلی یہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی رمضان کے حوالے سے. نبی حضرت عمر کی مثالیں تو دیتے ہیں, حضرت عمر کی مثالیں تو حضرت عمر کی مثالیں تو دیتے ہیں. میں نہیں بند کر, دیکھیں میں حضرت عمر کی مثالیں نہیں آپ نے اتنی لمبی تقریر کی, میں آپ کی بات نہیں سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کی مثالیں تو دیتے ہیں نا, حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں. کوئی حضرت عمر کی طرح بن کے تو دکھائے پاکستان کے اندر, کوئی ہم نہیں بنے. اس کراچی کے اندر فیکٹریاں بند کروائی ان لوگوں نے. کراچی کے اندر سڑکوں کے اندر گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے پورے پاکستان کے اندر. جس طرح ظلم و ستم ہوا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک پوری تنظیم نے اس طرح کیا ہوگا. اس معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, تحریک لبیک کے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کے ہمارے ذاتی تعلقات بھی ہیں جن دوستوں کے ساتھ. تنظیم میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے. میرا جواب سننے پھر آگے جائیں گے شہزاد بھائی. سنیں ایک منٹ میمن صاحب آداب کے ساتھ, انہوں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی. جنہوں نے پولیس والوں کو مارا, سنیں ایک منٹ, جنہوں نے پولیس والوں کو مارا, جنہوں نے کیا نام ہے فیکٹریاں جلائی, آپ ان کو قانون میں لائیں. سندھ کے اندر آپ پکڑے ہوئے, سارے پکڑے ہوئے, کہاں پکڑے ہوئے, پنجاب پورے پنجاب میں پکڑے ہوئے. جام کیا, آپ نے ڈیل کی ہے نا, آپ نے ڈیل کی ہے, آپ نے ڈیل کی ہے, آپ نے ڈیل کی ہے, اپنی بات آپ نے ڈیل کی ہے نا, آپ نے ڈیل نہیں کی, آپ نے ڈیل کی ہے, آپ نے جو لوگ آپ کو مسلط کرنا چاہتے تھے آپ نے ہدیہ نات پیش کر. میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی مثالیں دیتے جی جی. مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, کرم ہنسے رسول اللہ کے دربار میں, عشق و محبت سے نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ہدیہ نات آپ نے پیش کی نویرہ نوید. کب سے پڑھ رہی ہیں نعت شریف ماشاءاللہ؟ میں 7 سال کی تھی تب سے پڑھ رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جی, اور آج میری ایج جو ہے وہ 20 ایئر ہو گئی ہے. اچھا, مائک پہ بات کریں. تو میری عمر 20 سال ہو گئی ہے, تو اب میں پڑھتی رہی ہوں اور پڑھتی رہوں گی انشاءاللہ آخری دم تک. ماشاءاللہ نہیں, میری فیملی سے کوئی نہیں پڑھتا. اچھا, آپ ہی کو ماشاءاللہ شوق ہوا؟ جی بس میں ہوں. اچھا, سیاست میں کس کو لائک کرتی ہیں آپ؟ ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ. سیاست میں کیا کہہ سکتی ہوں, یہ سارے بڑوں کے معاملے ہوتے ہیں. جی جی کنٹینیو کرتے ہیں. جی, سیاست میں میں تو اپنے ماں باپ کو محبت کرتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ, آپ نے بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی. اصل میں اشرف بھائی, ہمارا جو پلیٹ فارم ہے نا, ہم اس پہ ہم سب کا لیتے ہیں, لیکن ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے اوپر. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کسی بھی پارٹی کے نام نہیں لیتے, نہ کچھ کرتے ہیں. ہر پارٹی ہمارے لیے باعزت ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا, کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ ہاں, میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا عدم برداشت, اور ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنا, تو یہ ہمارا رکھ رکھاؤ, ہم جتنے بڑے جگہ پہ ہیں اتنا ہی بڑا ہمارا کردار اور ہمارا رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ ماشاءاللہ آپ کا اپنا ایفیلیشن ہے, کسی بھی تنظیم سے ہے, کسی جماعت سے ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. لیکن اصل میں یہ پلیٹ فارم جو ہے نا, بیسک یہ ہے کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں انسانیت کی. آپ کو جیسے انہوں نے اپنا بیان کیا, تو کیونکہ وہ ایک جماعت کے رکن تھے تو اس حوالے سے بات ہو گئی, ورنہ وہ بہرحال کسی حوالے سے ان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ جماعت کیا کر رہی ہے یا لوگوں میں کیا پولیٹیکل مسئلے مسائل ہیں. تو یہ بات ہم کہیں دوسری طرف چلی گئی. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ جب جتنی باتیں آپ کر رہے تھے نا, آپ جوش خطابت میں وہ جو آپ بات کر کے کہ پولیٹیکل کے بھائی
لبیک ہماری تنظیمیں یا جماعتیں ہم اس جگہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہر جماعتیں اور قابل عزت لوگ ہیں، سب کے سب محترم ہیں ہمارے لیے. تو یہ بات ہمارے اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل تو یہ ہے نہیں نا ایجنڈا. اچھا جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ کسی حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے، آپ تھوڑا سا وہ حضرت عمر کا وہ سوال کے ساتھ آپ نے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں کر دی آپ کے دماغ میں تھی. اچھا نزاکت بھائی یہ بتائیں سیاست میں کیسے آیا؟ میں تو ایک منٹ دیکھیں جب ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ کوئی علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام نہیں کرتے. جی جی بلکہ میرے خیال میں میرا ایکسپیرینس کوئی 15 سالہ ایکسپیرینس ہے ٹاک شو کرنے کا. پاکستان کا شاید ہی ایسا کوئی چینل جس پہ میں نے ٹاک شو نہ کیا، آپ کو بھی پتہ ہے سارا. نہیں میں لاسٹ ٹائم بہت متاثر ہوا تھا آپ کی گفتگو سے. تو نہیں ہمیں ایک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں نا ان کو کم از کم آج کے دن یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم سارے ان لوگوں کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے کمزور ہیں، ہم سے پیچھے ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو کنونس کریں، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے جھگڑنے کا. یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، جو صبر کی تلقین کرنے کا مہینہ ہے، جس میں علماء کرام دیکھیں میں آپ جتنے جمعے میں نے پڑھے، جتنے علماء کرام تھے جن کے پیچھے جو میں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے سب نے صبر کی تلقین کی کہ صبر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنے صابر تھے وہ کہ ان کے کردار کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے صبر کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. آج کے دن ہم نے یہ تجدید عہد کرنا ہے، چاہے ہزاروی صاحب ہیں، میں ہوں یا بھائی ہیں شوکر صاحب، ہم نے یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے سارے جو غلطیاں کوتاہیاں انسان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی فرشتہ ہے، کوئی میں فرشتہ ہوں یا کوئی دوسرا فرشتہ ہے. جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے. لوگوں کو ایک میسج جائے، پڑھے لکھے لوگوں کو، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں کہ نزاکت صاحب نے کیا بات کی، ہزاروی صاحب نے کیا کی، آپ نے